صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف آغاز کرتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں پر رحم فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے. ناظرین کرام، آج اللہ کی رحمت کی وسعت پر بات کرتے ہیں. انسان کا فہم کچھ نہیں، انسان کی عقل کچھ نہیں، انسان کا علم کچھ نہیں. جملہ کہنے دیجئے صاحب ابتدا میں کہ جہاں جا کر انسان کا علم ختم ہوتا ہے، میرا خیال ہے وہاں سے بھی اللہ کی رحمت شروع نہیں ہوتی. ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے صاحب، بیان کر ہی نہیں سکتے کہ میرا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. آج اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں ناظرین جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، اور یہ بھی مثال سمجھانے کے لیے ہے، وہ کتنا چاہتا ہے وہی جانے صاحب. آج اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں ناظرین جو رب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے. ناظرین آج اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. ناظرین آج اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں جو بار بار پکار کر فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا. آج ناظرین اس رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں. کتنی ناظرین؟ 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، اور ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ بتہ رکھ دی گئی. ان میں سے صرف ناظرین ایک رحمت، یعنی 99 جو بھی باقی، ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائی، جس کی وجہ سے والدہ اپنی اولاد پر، وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے پاؤں سے اپنے بچوں کو بچا لیتا ہے، اپنی ٹانگ سے بچا لیتا ہے ناظرین. اور عالم یہ ہے کہ اس لیے بچاتا ہے کہ کہیں بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے. اب معاملہ کیا ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رحمت کو جو کہ دنیا میں نازل کی ہے، اس کو 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر 100 کو مکمل فرمائے گا، اور اس کے بعد بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. یہ میرا رب ہے ناظرین، یہ میرا اور آپ کا رب ہے ناظرین. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر سزا ہے تو کوئی بھی اس سے جنت کی امید نہ رکھتا، اور کافر کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی بھی کافر اس کی جنت سے مایوس کبھی نہیں ہوتا. بلکہ ایک اور ناظرین روایت آپ کو بتاؤں جس کو میں جب بھی پڑھتا ہوں میرے دل کو اتنا چھو کے جاتی ہے کہ میں آپ کو کیا عرض کروں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس نے عرض کیا کہ کیا وہ خود حساب لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ خود ہی حساب لے گا. تو وہ ہنسنے لگا ناظرین. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ تعالیٰ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ اور ایک اور روایت ناظرین جو بڑی دل کو چھو کے جاتی ہے اور رلا دیتی ہے ہمیشہ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے ناظرین، اس میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ کھو چکا تھا۔ وہ ظاہر ہے مامتا ہوتی ہے نا، وہ تڑپ رہی ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، تو وہ کسی بچے کو دیکھتی تو اس کو اپنے پاس لیتی اور اس کو دودھ پلانا شروع کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مخاطب کر کے کہ میرے صحابہ دیکھو وہ جو عورت ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ مفہوم حدیث ہے ناظرین۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت رکھنے کے باوجود بھی ایسا کام نہیں کرے گی؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب اس عورت سے زیادہ کریم ہے، اس عورت سے زیادہ رحیم ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ تمہیں نار جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اور آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص انتہائی گناہ گار، بدکار، سیاہکار، یہ سمجھ لیجئے کہ جو انتہائیں ہو سکتی ہیں گناہوں کی وہ تھی ناظرین۔ لوگ اس کی نحوست سے تنگ آ گئے، اسے جو ہے وہ راندے درگاہ کیا، یہاں تک کہ وہ علاقہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا۔ آخری وقت آ گیا، بالکل آخری وقت، مرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ میرا فلاں بندہ ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی وہ مر چکا، اس کے بعد اس کی جا کر تجہیز و تکفین کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا تو یہ تو وہی گناہ گار ہے، وہی سیاہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے بھیجا۔ بہرحال اللہ کا حکم تھا، سارا معاملہ تمام ہوا۔ اس کے بعد عرض کیا یا اللہ ماجرا کیا، یہ تو بڑا گناہ گار تھا، لوگوں نے اس کو بستی سے نکال دیا تھا۔ رب نے کیا فرمایا سنیے ناظرین، رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تو کہتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ بالکل آخری وقت میں اس نے صرف اتنی بات مجھ سے عرض کی تھی کہ یا اللہ اگر میری بخشش کر کر تیری رحمت میں کسی قسم کی کوئی کمی آتی ہے تو پھر میری بخشش نہ کرنا۔ بس اس کا یہ کہنا تھا، میری رحمت جوش میں آئی اور میں نے اس کی بخشش کر دیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تو رحمت الہی کا مفہوم کیا ہے اور اللہ کی رحمت کے کتنے درجے ہیں، یہاں سے تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، اچیاں مہراں والے سائیاں رب کریم نوازا، اپنے فضل کرم تھیں کھولیں رحمت دا دروازہ، اللہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا اے دروازہ، اللہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ۔ اللہ اس مالک کی رحمتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے اس کی ذات لامحدود ہے اس کی رحمتیں بھی لامحدود ہیں۔ میں آغاز میں رحمت کا مفہوم عرض کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد آگے لے کے بات چلتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفردات القرآن میں رحمت کی تعریف کی، ان کا کہ الرحمت رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم، انہوں نے کہا کہ رحمت دل کی ایک ایسی رقت قلبی کا نام ہے، ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو آپ کو مجبور کر دیتی ہے اس آدمی پر جس پہ آپ رحمت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ احسان کریں، سبحان اس اللہ، پہ احسان کریں، سبحان اللہ، آپ احسان کیے بغیر رہ نہیں سکتے، سبحان یہ وہ رقت قلبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ قد تستعمل تارتاً فی الرقۃ المجردہ و تارتاً فی الاحسان المجرد بدون الرقہ۔
ان کا کبھی کبھی یہ رقت قلبی جو ہے، یہ رحمت کی کیفیت جو ہے، یہ دل کی رقت کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ رقت کے بغیر ہوتی ہے. اللہ اکبر. چونکہ اللہ رب العالمین رقت سے پاک ہے، رقت قلبی سے پاک ہے، لہٰذا اس لیے جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو فَهُوَ إِنْعَامٌ وَإِفْضَالٌ وَإِحْسَانٌ مُجَرَّدٌ. بھائی سبحان اللہ. پھر اس میں رقت نہیں ہوگی، پھر اس میں صرف احسان ہوگا، انعام ہوگا، افضال ہوگا. اللہ اکبر. اچھا 339 بار قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو روٹ ورڈ ہے رے را ہا میم جس سے رحمت نکلا ہے، یہ 339 بار استعمال ہوا ہے. اچھا. اور میں صبح نور کی وساطت سے جنید بھائی ایک ایسی چیز ناظرین کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ میں نے تو جب سے یہ انالیسز کیا ہے، اور یہ میں میرے لیے بہت محترم قبلہ ڈاکٹر سعیدی صاحب، یہ ان کی خدمت میں بھی ایک تحفے کے طور پہ پیش کرنا سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور یقیناً وہ مجھے اس پہ اپنی شفقتوں سے نوازیں گے. کیا بات. یہ میں نے کہیں سے پڑھا نہیں ہے، کہیں سے سنا نہیں ہے، یہ میں نے ڈائریکٹ الموجم المفارس سے کاؤنٹ کیا. میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود کو رحمان بھی کہا ہے اور رحیم بھی کہا ہے، تو میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ رحمان کتنی بار کہا اور رحیم کتنی بار کہا. کیا بات. میں نے کاؤنٹ کیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود کو رحمان 57 بار کہا ہے. ٹھیک ہے سبحان اللہ. 57 ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ ایگزیکٹ ڈبل 114 بار خود کو رحیم کہا ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. تو میں سوچ میں پڑا، میں نے کہا یہ جو فگر ایگزیکٹ ڈبل ہے اس میں کوئی حکمت ہے. جب میں نے امام ابن کثیر کو پڑھا، امام طبری کو پڑھا کہ رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں، واہ واہ عام اور خاص والی بات آ گئی. تو پتہ چلا کہ رحمان کہتے ہیں رحمان علی جمیع الخلق. ٹھیک بالکل صحیح ہے. ساری مخلوق پہ رحمت کرنے والا رحمان ہے. اور رحیم علی المومنین، حضور علیہ السلام کے غلاموں پہ رحم کرنے والا. رحمت خاص کی بات آ گئی. کیا رحمت خاص کی مطلب کیا ہوا کہ جتنا ساری مخلوق پہ اللہ رحم کرتا ہے اس سے ڈبل رحم حضور کے غلاموں پہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا، آپ نے کہیں پڑھا نہیں، یہ غلاموں کو پھر اسی طرح القاء ہوتی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ یہ رحمت کونین کے غلاموں پر ڈبل رحمت. ایسا ہی. اچھا یہ ایک یونیورسل لا ہے جی اللہ رب العالمین کا، جو اس کائنات کو بنانے کے فیصلے کے وقت کیا گیا. جی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اس نے ایک اصول بنایا. اس اصول کو باقاعدہ لکھا، لکھنے کے بعد اپنی شان کے لائق اس کو اپنے اوپر نافذ کیا. ٹھیک ہے. اس لکھے ہوئے کو عرش پہ محفوظ کیا. بھائی کیا بات ہے. اور وہ کیا اصول تھا؟ دیکھیے جس اصول کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے وہ اصول کیا تھا؟ سبقت رحمتی علی غضب. بس یہاں سے بات ٹو کر کے تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. اللہ رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اللہ کی جو ذات بابرکات ہے خود صفت رحم سے اپنے آپ کو متصف فرماتی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کیوں، دوسرا وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن وہی بات ہے اس پہ ہم بعد میں جا کے بات کریں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس نے صفت رحم سے اپنے آپ کو متصف فرمایا اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہو گئی. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروفیسر اعظم نوری صاحب نے حسب معمول کافی خوبصورت اٹھان دی ہے. دیکھیں آپ نے شروع میں انٹرو میں ماں کے رحم کا واقعہ بیان کیا. پروفیسر ڈاکٹر محمد جمیل قلندر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو ماں کی جو محبت ہے اس کا جو رحم ہے وہ قطرہ بے وقت کو اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. اور جب یہ خوبصورت جملہ جی. یہ بندہ جب پروردگار کے قرب میں جائے گا تو وہ کتنی عظمت. اللہ اللہ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسرا اگر ہم دیکھیں صحیح ابن حبان میں ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی. صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی. اور پھر واسع کرسی السماوات والارض، ویسے آیت بھی ہے. اچھا پھر کرسی اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. اللہ اکبر. اللہ یہ صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور پھر اس اللہ کے عرش کے اوپر بھی واسعت رحمتی کل شے. اللہ اللہ اللہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر یہ واسعت رحمتی کل شے ہے کیا کہ میری رحمت ہر چیز پر
وسعت، ہر چیز کو اپنی وسعت میں سمیٹے ہوئے ہے، وہ ہے کیا؟ وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور یہی بات علامہ اقبال نے جب غالب کی روح سے جاوید نامے میں ملاقات کرتے ہیں تو یہ عقدہ اٹھایا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ صد جہاں پیدا دری نیلی فضاست، اللہ ہر جہارا اولیاء و انبیاست، کہ اس نیلی فضا میں سینکڑوں جہان ہیں، کیا ہر جہان کے لیے علیحدہ علیحدہ نبوت اور ولایت کا سلسلہ جاری ہے؟ کیونکہ یہ رحمت کے مظاہر ہے نا، نبوت اور رسالت، نبوت اور ولایت۔ تو جب یہ سوال کیا نا تو غالب نے جواب دیا، ہر کجا ہنگام عالم بود رحمت للعالمین ہم بود، جہاں جہاں کسی عالم کا وجود ہوگا وہاں رحمت للعالمین کا جلوہ بھی موجود۔ سبحان اللہ۔ اچھا بات وہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی، تو سرکار علیہ السلام سے بڑھ کے رحمت ہو کیا سکتی ہے؟ اچھا اسی وجہ سے ایک اور جگہ پر اسی بات کو آگے بڑھایا، اقبال نے پھر سوال کیا کہ اس کو مزید کھولے، تو انہوں نے اتنا کہہ کر معذرت کر لی کہ اس سے آگے نہیں کھول سکتا۔ خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست، سبحان اللہ، کہ اللہ نے مخلوق بنائی، مقدر سنوارے، پھر ان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا، یہ اس کے کرم کی، اس کی رحمت کی ابتدا تھی۔ سبحان اللہ۔ خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست، رحمت للعالمین انتہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام جان رحمت بھی ہیں، سبب رحمت بھی ہیں، قاسم رحمت بھی وہ ہے نا کہ وہ آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات۔ نوری صاحب اب اس بات کو تھوڑا سا یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات چونکہ ظاہر رحیم و کریم ہونے کے ساتھ ساتھ جبار و قہار بھی ہے، بے شک، لیکن وہی بات ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، بے شک، اور غالب ہی رہتی ہے، بے شک۔ کچھ اشارہ سعیدی صاحب نے فرمایا، کچھ میں چاہتا ہوں کہ ذرا لوگوں کو یہ بتائیے، کیونکہ پرابلم سب سے بڑی کیا ہے جو میں محسوس کرتا ہوں، یا تو یہ مس کمیونیکیشن ہے یا سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہے کہ جباریت اور قہاریت پر اتنی بات ہو جاتی ہے کہ رحمت پر اس انداز سے بات نہیں ہوتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو رحمت والا فیس ہے وہ بنیادی طور پہ سامنے آنا چاہیے۔ جی بے شک ایسے ہی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے از خود ایک فیصلہ فرما دیا ہے کہ رحمت نے غالب رہنا ہے، رحمت نے ہمیشہ جو ہے وہ غضب پہ غالب رہنا ہے، تو پھر اسی کا غلبہ جو ہے وہ انسان کو رکھنا چاہیے۔ مطلب اس میں ایک اعتدال کا راستہ رہنا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غضب کو بالکل ہی بائی پاس کر دیں، رحمت کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے۔ میں اس پر ایک حدیث عرض کرتا ہوں جس سے مفہوم زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پہ رکے، تو وہاں پر ایک اماں جی کا تندور تھا، وہ تندور میں آگ لکڑیاں ڈال رہی تھیں، آگ جلا رہی تھیں، اور اس خاتون کا ایک بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا جو تندور کے کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ تندور میں سے آگ کے شعلے باہر نکلے نا تو اس نے اپنے بیٹے کو، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اٹھایا سینے سے لگا لیا، ہم سے پوچھنے لگی کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ کی معیت میں غزوے سے پلٹ۔ ان کا حضور ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تشریف رکھتے ہیں۔ اس نے کہا میرا تو نصیب جاگا، میرے تندور کی قربت میں رحمت کونین تشریف لائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر آپ یقین جانیے کہ میں اس خاتون کے وزڈم پہ قربان جاؤں، اس نے کیسے سوال کیے کہ جن سوالوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو اپنا آنسو عطا کر دی، اشک عطا کر دی۔ کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پہلا جملہ وہی بولا جو سارے صحابہ بولتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اس کے بعد عرض کرتی آقا جی میں نے ایک دو سوال پوچھنے ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا آقا الیس اللہ برحم الراحمین، کیا اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا نہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس نے کہا حضور یہ بات طے ہو گئی، تو اب ایک دوسرا سوال ہے کہ الیس اللہ بارحم بعبادہ من الام بولدہا، کیا اللہ اپنے بندوں سے اس ماں سے زیادہ پیار نہیں کرتا جو اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے؟ اللہ اکبر، اس سے زیادہ آپ نے فرمایا بلا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔
اب دیکھیں اس نے کس طرح پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کیا. اس نے کہا آقا جی یہ ہے میرا بیٹا, میں ہوں ماں, وہ ہے تندور میں آگ. ایک ماں تو اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی, اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے پھینک دے گا؟ کیا اس کا تیقن تھا؟ آپ یقین جانیے کہ اس کے ان جملوں میں اگلے لفظ سنیے ذرا حدیث پاک کے, فَأَكَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَبْكِي, آقا نے سر انور یوں جھکا دیا اور زارو قطار آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. میں تصور میں سوچتا ہوں کہ رب کریم کی بارگاہ میں آقا عرض کر رہے ہوں گے, مولا اب بتا تیری بندی کو کیا جواب دوں. تھوڑی دیر کے بعد آقا نے رخ انور اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا کہ خاتون تم نے جو سوال کیے نا اس کا جواب یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُلْقِي عِبَادَهُ فِي النَّارِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدِ الَّذِي أَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا قَالَ. انہوں نے کہا اللہ بھی کسی بندے کو آگ میں نہیں پھینکے گا سوائے اس باغی, سرکش اور نافرمان کے کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی انکار کر دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوری صاحب اب بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا اس کو کھول کے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ جی رحمت الہی کے مستحق کون لوگ ہیں؟ صرف وہ ہیں کہ جن کے ماتھوں پر نمازوں کے نشان ہیں, یا جو تقوی اور پرہیزگاری کے پابند ہیں, یا وہ بھی ہیں جو بیچارے کسمسا رہے ہیں کہ پوری عمر گناہوں میں گزار دی ہے؟ کیسے اس کی بارگاہ کا رخ کریں؟ یہاں پر میں جنید صاحب ایک آپ کے سامنے وہ روایت عرض کرنا چاہوں گا مشکات المصابیح کی. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو جیسے آپ نے اس آیت کا ریفرنس بھی دیا اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اللہ رب العالمین کی رحمت کا مظہر اتم اور پیکر اتم جو ہے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اور آپ کو جو اللہ رب العالمین نے حق شفاعت عطا کیا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت. اللہ اکبر. حدیث مشکات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حق عطا کیا گیا اور پہلے آفر ہوئی کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں یا حق شفاعت, تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے حق شفاعت چاہیے. یہ شفاعت حق کا لینے کے بعد, اللہ کی طرف سے یہ رحمت کی خیرات لینے کے بعد آقا نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا. اللہ اکبر. وہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے. آقا نے پوچھا اترونہا للمتقین, فرمایا تم سمجھتے ہو کہ یہ میری شفاعت اور اللہ کی رحمت پرہیزگاروں کے لیے؟ اللہ اکبر. فرمایا نہیں, لا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ, یہ رحمت و شفاعت صرف گناہگاروں کے لیے, یہ خطاکاروں کے لیے ہے, یہ ان کے لیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, بھائی سبحان اللہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. قیامت والے دن گناہگار جس طرح آغوش رحمت اور آغوش شفاعت میں آئیں گے اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. میں قرآن مجید کی 2 آیتیں ناظرین کے لیے ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت ان 2 چیزوں میں منحصر کر دی ہے. ایک قرآن میں دونوں آیتیں سورہ النساء میں ہیں, سورہ النساء میں, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو ان 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں بخشش کی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. وہ 2 آیتیں کیا ہیں؟
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ استغفار کرنے والا کبھی بھی مغفرت اور رحمت سے محروم نہیں رہتا. سبحان اللہ. اور سبحان دوسری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اللہ جَاءُوكَ اکبر. وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ اللہ اللہ. دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے والا بھی کبھی بھی اس رحمت سے محروم نہیں رہتا. اللہ. ایک شخص، اب دونوں اکٹھے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اور اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے وَازُنُوبَا وَازُنُوبَا. اللہ. ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا، فرمایا بیٹھ جاؤ ادھر. بٹھا کے آپ نے کہا، فرمایا کہ جو میں جملے کہوں تم بھی کہو. اللہم، اے اللہ، کرمک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیرا کرم جو ہے وہ میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے. اللہ، بہت وسیع. کیا بات ہے. سبحان اللہ. وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور مجھے بھروسہ عمل پہ ہے ہی نہیں، مجھے رحمت پہ تیری بھروسہ ہے، کسی اور شے پہ بھروسہ سبحان نہیں. اللہ. اس نے یہ جملے ادا کیا، آپ نے فرمایا ان کو ریپیٹ کرو. اس نے دوبارہ کہے، آپ نے کہا تیسری مرتبہ پھر کہو. اس نے پھر کہے. جب بندہ صدق دل سے اللہ کے حضور میں یہ اعتراف و اقرار کر کے اظہار کرتا ہے تو آقا نے جب وہ 3 بار کہہ چکا نا، آپ نے فرمایا اقیم فاستغفر لہ، جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، زندگی نئے سرے سے شروع. اللہ. نئے سرے سے اب شروع. بات وہی ہو گئی نا کہ وہ لگن تو دل کی اپنی جگہ، لیکن بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار بھی آ گیا اور دامان مصطفیٰ کا وسیلہ بھی آ گیا. وسیلہ بھی آ گیا، دونوں اکٹھے آ گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور میں دو جملوں میں صرف میں کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ایسا یونیک کیس آئے گا کہ جس میں صرف ایک نیکی کی طلب ہوگی جنت میں جانے کے لیے. اچھا. اور اللہ کریم فرمائیں گے جاؤ پورا میدان محشر تمہارے لیے کھلا ہے، کہیں سے ایک نیکی لے آؤ. امام قسطلانی المواہب الدنیا میں لائے ہیں. اور وہ پورے میدان محشر میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر رشتے سے مایوس ہو کے پلٹ رہا ہوگا نا، تو ایک اس کا دوست اسے دیکھ کے کہے گا کیوں پریشان ہو؟ وہ کہے گا ایک نیکی چاہیے، وہ کوئی بھی نہیں دے رہا. وہ کہے گا میرے نامہ عمل میں سارے گناہ ہیں، ہے ہی ایک نیکی، یہ تو لے جا. وہ لے کے جیسے ہی جائے گا تو اللہ رب العالمین اسے بلائیں گے نیکی دینے والے کو، اور بلا کے کہیں گے کرمک اوسع من کرمی، تیری رحمت اور تیرا کرم میرے کرم سے بڑھ گیا ہے کہ تو اسے ایک نیکی دے کے جنت میں بھیج رہا ہے. وہ جائے گا تیری نیکی کی وجہ سے، اور تو جائے گا میرے کرم کی وجہ سے. اللہ اکبر. اللہ، یعنی کیسا کریم. بہانے بہانے بہانے، صرف بہانے تلاش کرتا ہے بخشنے کے. سیدی صاحب، یعنی دعویٰ دیکھیں کیسا کہ تم اپنی خطاؤں کو لے کر اگر آؤ اور تمہاری خطائیں آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائے اور پھر توبہ کرو تو مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ رب کی رحمت کتنی وسیع. میں تو کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوں کہ ہم اصل میں اس کی رحمت کے فلسفے کو سمجھ ہی نہیں رہے ایسے ہی، اور ہم مایوس ہو کے بیٹھے. اچھا، ہمیں کہنے والوں نے یہ کہا کہ قبر جو ہے وہ اژدہوں سے بھر دی جائے گی، سانپوں سے بھر دی جائے گی، آگ سے بھر دی جائے گی، لیکن بتانے والوں نے یہ بھی تو بتایا نا کہ رحم بھی ہوگا، کرم بھی ہوگا، مغفرت بھی ہوگی، توبہ بھی قبول ہوگی، اور قبر میں رحمت للعالمین بھی تشریف لائیں گے. آئیے جی، اس پہ آئیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں، یہ تو ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا نا کہ اللہ سے جو تعلق ہے نا وہ محبت پر مبنی ہوتا ہے، خوف پر مبنی نہیں ہوتا. بھائی سبحان اللہ، سبحان. اور اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، جتنا زیادہ اجاگر کیا جائے. یعنی ڈر کے عبادت نہیں کرنی، محبت سے عبادت کرنی. کئی ہے نا عبادت، ایک عبادت ہے، ایک عبودت ہے، ایک عبودیت ہے، کئی درجے ہیں. عبادت تو یہ ہے کہ حکم آیا تو چلو کر لی. اچھا، عبودیت جو ہے اس میں اس کا درجہ تھوڑا سا اور اوپر چلا جاتا ہے، احترام آ جاتا ہے حکم. بالکل ٹھیک. اور عبودت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ پیشانی جو جسم کا سب سے بلند حصہ ہے یہ اس ذات کے سامنے جھکے نا جو کائنات میں سب سے بلند ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو لذت ہے نا، اس لیے قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء اللہ سے خوف نہیں کھاتے، خشیت
خشیت کیا ہوتی ہے؟ جو محبت اور حیا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے، آج کل تو علم ہمیں رب سے دور کر رہا ہے نا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ علم جو حقیقی علم ہے وہ تو رب کے قریب کرتا ہے۔ اچھا، خشیت کو انٹرپریٹ ہی غلط کرتے ہیں لوگ۔ غلط کرتے ہیں۔ خشیت جو ہے وہ ہوتی ہے حیا کی وجہ سے، ہائے ہائے کیا خوبصورت بات اس ہے۔ میں خوف نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، اس میں محبت ہوتی ہے۔ محبت ہوتی ہے، حیا محبت ناراض سے- نہ ہو جائے یار، ناراض نہ ہو جائے۔ جائے یار، ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا، ایک اور پہلو اس حوالے سے میں عرض کروں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، ہاں اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا، رسوائی نہیں کرے گا اس کی، چادر ڈال کر پوچھے گا میرے بندے یہ گناہ تو نے کیا تھا؟ ہاں، وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ کیا تھا۔ اچھا، پھر پوچھے گا یہ بھی کیا تھا؟ کیا تھا۔ پھر پوچھے گا یہ بھی کیا تھا؟ یہ بھی کیا تھا۔ ہائے ہائے، وہ کہے گا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، جس طرح میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا ہے، جاؤ آخرت میں بھی میں تیرا پردہ۔ اچھا یہ بھی تو ہوگا نا کہ جب بڑے گناہ کی بات آئے گی تو دھیمے انداز سے جواب دے گا، تاکہ مطلب زیادہ بات باہر نہ جائے، لیکن وہی بات ہے وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پہ پردہ رکھتا جائے گا۔ پھر اس میں ایک اور پہلو دیکھیں، گناہ گار کے لیے اس کی رحمت زیادہ جوش مارتی ہے۔ آئے ہائے، یہ بڑی دلچسپ اللہ اللہ گناہ اللہ۔ گاروں کے لیے جس طرح ایک بچہ ہو نا، ماں باپ کا، وہ کمزور ہو، ماں باپ کا میلان زیادہ ہوتا ہے، ہاں، وہ مطلب وہ محنتی نہ ہو، اس کا مسئلہ ہو، ماں باپ دوسرے بہن بھائیوں سے لے کر اس کی ضرورتیں پوری کر رہے ہو۔ اچھا وہ جو ہوشیار ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، توجہ وہاں پہ۔ اچھا، پھر گناہ گاروں کے اوپر فضل دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کوئی شخص میری طرف آ جائے نا، واپس آ جائے، پلٹ جائے اور نیک عمل کرے اور ایمان کی روش اختیار کرے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ صرف وعدہ یہ نہیں ہے کہ بندہ ہوش و حواس میں ہو، دنیا میں ہو، صحت مند ہو، غرغرہ موت سے پہلے بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو یہ کتنی رحمت کا جوش ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اللہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، آئے ہائے ہائے، اور وہ جوش مارتی ہے جب کوئی گناہ گار اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میں چاہتا ہوں لوگوں کو آپ یہ بتائیے صاحب کہ کون سا طبقہ جو ہے رحمت الہی سے محروم رہتا ہے اور کیوں محروم رہتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں خاص طور پہ حاصل ہوتی ہے۔ بس یہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہم جائیں گے جناب۔ ایک تو یہ ہے کہ بس بندہ اپنی انا کو ختم کر دے، انا کو فنا کر دے، اور انا کو فنا کر دے، رب کی بارگاہ میں جھک جائے، بس واہ، اس سے کوئی بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ جب وہ جھک جاتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا دے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا سوال کہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ مستحق ہو سکتا ہے۔ ہاں، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ وہ ہے خدمت خلق۔ ایمان اور خدمت خلق یہ دو چیزیں، ایمان اور پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اللہ پر توکل، اللہ پر توکل ہے، وہ تو بے شمار چیزیں ہیں، لیکن نچوڑ یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے بڑا عمل ہوگا نا نامہ اعمال میں، وہ مخلوق خدا کی دل آزاری ہوگا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تو اس لیے ایمان اور خدمت خلق یہ دو چیزیں جب مل جائیں گی تو خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے کیا مارے، بات ہے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ بھائی سبحان اللہ، آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑی عزت افزائی۔ آخر میں انشاءاللہ حافظ محمد ارشد صاحب سے کلام بھی سنیں گے، لیکن
جاتے جاتے ناظرین، یعنی کتاب الشفا کی جانب جانے سے قبل میں ایک واقعہ آپ کو بس اچانک میرے ذہن میں آ گیا، بہت عرصے کے بعد، برسوں پہلے میں نے واقعہ سنایا تھا، آج دل چاہتا ہے کہ ایک بار پھر سنا دوں۔ بصرہ کی ایک عورت تھی ناظرین جس کا نام شہوانہ تھا، بہت گناہ گار، انتہائی سیاہ کار عورت تھی۔ یعنی عالم یہ تھا کہ بصرہ کے لوگ جب سنتے تھے کہ شہوانہ کا گزر اس سڑک سے یا اس جگہ سے ہونے والا ہے، وہ اپنا راستہ بدل دیا کرتے تھے، یعنی اس حد تک اس سے خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست ہم پر پڑ جائے، یا خدا نخواستہ کوئی ہمیں اس کے ساتھ دیکھ لے یا اس کے ساتھ چلتا ہوا دیکھ لے تو ہماری عزت پر کوئی اسپاٹ نہ آ جائے۔ اتنی یعنی ناظرین اس کی بدنامی تھی، پورا شہر جو ہے اس کی بدنامی کے چرچے کرتا تھا۔ اب عالم یہ ہوا ناظرین، اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ شہوانہ کون ہے، اور آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ شہوانہ کی کتنی بدنامی تھی اور کتنا اس حوالے سے اس کا چرچا تھا۔ بہرحال ہوا یہ ناظرین، جب رب اپنی رحمتوں میں سمیٹنا چاہتا ہے نا کسی کو، دامن رحمت میں سمیٹنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے بہانے بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ کسی کام سے نکلی، اس کے ساتھ اس کی کنیزیں بھی تھیں، تو ایک وائس خطاب فرما رہے تھے، تو خطاب ہو رہا تھا قبر اور حشر کے اوپر، تو بہت یعنی اس وقت گریا تھا لوگوں کے اوپر، لوگ زاروں قطار رو رہے تھے، قبر اور حشر کی بات چل رہی تھی۔ تو شہوانہ چلتے چلتے اچانک رک گئی، اور رکنے کے بعد پردے میں سے وہ خطاب سننے لگی۔ عالم یہ ہوا کہ خطاب سنتی جاتی تھی اور اس کے آنسو بہتے چلے جاتے تھے، خطاب سنتی جاتی تھی، آنسو بہتے چلے جاتے تھے۔ جب خطاب ختم ہو گیا تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں جو خطاب فرما رہے تھے ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال وہ پردے میں تشریف لائے، اب سوال جواب شروع ہوئے۔ شہوانہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ بالکل ہو سکتی ہے۔ پھر شہوانہ نے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ جواب آیا کتنی ہی گناہ گار ہو تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تو کتنے ہی گناہ گار ہو تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ جواب آیا کہ تیرے گناہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہو، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر جھنجھلا کے کہا کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، یعنی آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے اتنے گناہ کیے۔ آپ نے فرمایا، اب جواب میں بات آئی کہ اگر تو بصرے کی شہوانہ کیوں نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں بصرے کی شہوانہ ہی ہوں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ بس رب کی رحمت کو پکار، بے شک اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ جملے سننے تھے ناظرین۔ اس نے اپنی کنیزوں کو آزاد کیا، جتنا مال کمایا تھا سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو ایسا تبدیل کیا کہ جو بصرہ اس کی نحوست کی وجہ سے اس سے دور بھاگتا تھا، وہی بصرہ پکار کے کہتا تھا کہ اگر وقت کی ولیہ کو دیکھنا ہے تو شہوانہ کے پاس جاؤ۔ یہ ہے اللہ کی رحمت جو اپنے آپ کو منوانے پہ آتی ہے اور بندے کو اپنی دامن میں سمیٹنے پہ آتی ہے تو پھر اس کا مقام کچھ اور بنا دیتی ہے۔ کتاب الشفا کی جانب ناظرین چلتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کے حصول کا ایک عمل ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرتا ہے، اسے اللہ کی مدد میسر آتی ہے اور اللہ کے دامن رحمت میں وہ شخص آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ سب سے کامل اور اچھا فقیر وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اجازت دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اور یا الہی
گور تیرا کی جبائے سخت رات، یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم